بتائیں گے آپ کا یہ پچھلا ہفتہ جو تھا پورا کیسا گزرا؟ اچھا، اس میں یہ جو آپ نے مجھے چیزیں رسد دی تھیں، مشق کرنی ہے سانس کی یا وہ دھیان بٹانے کا، اس سے مجھے کچھ افاقہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، فرق پڑا ہے، مطلب خوف آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم ہوا ہے، افاقہ ضرور ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی کچھ مطلب خوف باقی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں گے آپ کے اس پورے ہفتے میں آپ کی طبیعت میں جو جو چیزیں بہتر ہوئی ہیں، پہلے ہم اس کے بارے میں بات کر لیں، پھر جو باقی رہتی ہیں پھر ان کے بارے میں بات کر لیں. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا کیا چیز ایسی ہے جو بہتر ہوئی ہے؟ ایک تو یہ بہت اس میں مجھے فرق پڑا ہے کہ اب جب کیفیت ایسی ہوتی ہے نا تو میں اس کو پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، میں دوڑ نہیں لگاتا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے یہ شعور میں بیٹھ گیا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ میرے کنٹرول میں ہے، یہ گھبراہٹ ہے. تو آپ کی جو تھراپی مطلب ہے آپ نے مجھے بتائی ہے کہ اس پیپر کو پڑھنا ہے خود پہ، تو میری ایک تو دوڑ ختم ہوگی جو خوف سے میں بھاگتا تھا. ٹھیک ہے، اور دوسرا ہارٹ بیٹ کو بھی فرق پڑا ہے. کتنا فرق پڑا اگر ہم اس کو دیکھیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ 50-50 تو کم از کم اس کا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، میں سوچوں سے ہی آپ نے جیسے مجھے سمجھایا ہے کہ اس وقت تو مجھے خوف، اب چونکہ خوف زیادہ نہیں رہتا، گھبراہٹ میں افراتفری نہیں کرتا، تو اس سے مجھے فرق پڑا ہے. اس ہمارے خوف میں اگر ہم دیکھیں تو پہلی دفعہ سے اب تک کتنا فرق ہے؟ 50-60% تو میں کہوں نا مجھے آرام ہے. ٹھیک ہے، اور جو آپ کا جو پسینے آتے تھے وہ کیسے ہیں؟ اس میں بھی تھوڑا فرق آیا ضرور ہے مجھے پسینہ، لیکن اب وہ چیز نہیں رہی. شدت ہر چیز کی تھوڑی سی کم ہوئی. اچھا، اور جو آپ کا سانس تنگ ہوتا تھا، مشکل ہوتی تھی آپ کو؟ یہ نہیں ہوا. یہ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، سانس کی مجھے یہ ایکسرسائز کرنے سے مجھے فرق پڑا ہے. اس سے فرق پڑا؟ جی، یہ 3 دفعہ میں کرتا رہا ہوں 15-15 منٹ کے لیے، صبح دوپہر شام. ٹھیک ہے، اس سے فرق ہوا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان سب طریقوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس چیز سے فائدہ ہوا؟ مجھے ایک تو سانس والی چیز سے. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ جو جملے لکھے ہوئے ہیں نا، مطلب یہ مجھے نفسیاتی طور پہ بڑی طاقت دیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونا. اور لاسٹ ٹائم آپ نے وہ بتائی تھی کہ دل کے مریض کو یہ ہوتا ہے، اور یہ پڑھ کے بڑا سکون ملتا ہے. شاید مجھے مطالعے کا شوق ہے، میرے اوپر یہ چیزیں اس لیے زیادہ اثر کر رہی ہیں. یہ چیزوں نے آپ کو زیادہ فائدہ، مجھے حوصلہ دیا. ٹھیک ہے، اور اس ہفتے میں آپ کی جو ہے طبیعت خراب ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو اس وقت میں نے یہی پیج پڑھا تھا، اور یہ جو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اپنی توجہ ہٹا دیں، تو اس سے بھی تھوڑا فرق پڑا. وہ کس وقت آپ کی طبیعت خراب ہوئی؟ اچھا، یہ ہوئی رات ہوئی ہے. یہ عجیب سا اتفاق ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ شام کو یا رات کو مغرب کے بعد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نائٹ میں ہوئی ایک دفعہ، تو اس وقت آپ نے کیا کیا، کس طرح سے اپنا دھیان بٹایا؟ میں نے پہلے تو ٹی وی لگایا، تو ٹی وی میں وہ دیکھا کہ وہ خبریں پھر ویسی ہیں، میری طبیعت میں پھر وہی بے چینی آئی. ٹھیک ہے، تو میں نے ٹی وی بند کیا، تو میں نے پھر ایک ناول اٹھا لیا. ٹھیک ہے، میں نے وہ مطالعہ کرنا شروع کر دیا. ساتھ میں نے اس پیش کو 2-3 دفعہ پڑھا. ٹھیک ہے، یہاں اپنی پھر مسز کے ساتھ گپ شپ لگائی. ٹھیک ہے. اب اگر ہم اوور آل دیکھیں تو 100 میں سے کتنے % آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہتر ہیں؟ میں 60% بہتر ہوں. میرے یہ جو سیشن ہوئے ہیں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے، یہ بہت فرق پڑا ہے. یہ ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کو یہ تو ہو گیا پچھلے ہفتے کا. ٹھیک ہے، اگر ہم اب دیکھیں تو کون سی چیز ایسی ہے جس پر بات کر لیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی جو میری بہتر نہیں ہے تو وہ بہتر ہو جائے تو مجھے مزید سکون آ سکتا ہے، میں بہتر ہو سکتا ہوں؟ یہ موت کا جو خوف ہے نا وہ ہے ابھی بھی تھوڑا سا. موت کا خوف جو ہے، مطلب وہ جو تھوڑا سانس کی ایکسرسائز سے فرق تو ضرور پڑا ہے، لیکن ابھی بھی ہے کہ میں کہیں اگر تیز چلوں گا یا میں سائیکل نہیں چلاتا، یہ کچھ جیسے کچھ ساتھ وہ دھڑکن والے معاملے کی وجہ سے تھوڑا سا ہے. اب پچھلی دفعہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ یہ تبدیلی آہستہ آہستہ آئے گی. یہ جو کچھ طریقے ہیں اس سے وقتی طور پہ بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کمی آتی ہے،
کچھ لوگوں کو دیر لگتی، کچھ میں زیادہ جلدی تبدیلی بھی آ جاتی، اور کچھ لوگوں بہتری جو 1-2 سیٹنگس میں اتنا فائدہ ہم کو نہیں بھی ہوتا۔ تبدیلی ایک تو آہستہ آہستہ آئے گی اس میں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی مکمل علاج بھی نہیں ہے جس سے، تو آج ہم کوشش کریں گے آگے مزید، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ ہم اب وہ طریقوں کو بھی سیکھیں جس سے ہمیں مزید بہتری آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کوشش کرنی کہ آہستہ آہستہ ہم بہتر بھی ہوں، ہماری دوائیاں کم ہوں، اور ایک وقت ایسا ہے کہ ہم دوائیوں کے بغیر بہتر ہو جائیں اور اس کے علاوہ ٹھیک رہیں، تو یہ ہماری سکسیس ہوگی تھیراپی میں۔ اچھا، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ کون سی چیز اس ہفتے میں، اب جو اس سیشن میں ہم بہتر کر لیں جس سے آپ کو فائدہ ہو جائے؟ یہ خوف رہتا کیوں ہے دماغ میں ہر وقت؟ ٹھیک ہے، مجھے خوف کی بیسک ریزن کیا ہے، مجھے اس کی جڑ کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا وہ میرا ایکسیڈنٹ ہے، یا یہ جو ہم خبریں سن لیتے ہیں ٹی وی میں یا اخبار میں، اس طرح کی نیوز آ جاتی ہے؟ وجہ جاننا چاہتے ہیں؟ میں اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ کیوں مجھے خوف ہے ٹھیک ہے، موت کا؟ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ہم خوف پر بات کریں؟ جی، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو اس گھبراہٹ کے دوروں کی جو ہے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے آپ نے پچھلی دفعہ مجھے بتایا تھا کہ نمبر 1 اس میں آپ کے پیرنٹس کی بیماری تھی، ٹھیک ہے، گھر میں وہ ایک ریزن تھی۔ سیکنڈ نمبر پر پھر آپ کا جو سویر ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں آپ کو جو ہے اس کی وجہ یہ بھی وجہ ہو سکتی، کیونکہ یہ ایک بہت گھریلو بھی میرے حادثہ تھا، اور کچھ جو گھر میں کشمکش ہے، یہ تو مختلف وجوہات جب اکٹھی ہو جاتی ہیں دماغ حساس ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ انسان کی سوچنے کی صلاحیت میں فرق آتا جاتا ہے۔ جب وہ کیفیت ہوتی تو ایکچولی لوگ جو ہیں پھر پریشان ہو جاتے ہیں، تکلیف میں گر جاتے ہیں۔ تو یہ وجہ آپ کی تکلیف کی ہو سکتی ہے، جو مجھے سمجھ آتا ہے آپ کی باتوں سے مجھے پتہ چلا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب میں چاہتا ہوں پہلے ہم اس کے خوف کو مزید سمجھنے کے لیے ایک تو ہم جو ہے مزید جو اس میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، یہ ایک ڈاکٹر کلیئر ویکس نے بتایا کہ اس میں فرسٹ فیئر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور ہمارا سیکنڈ فیئر کہاں سے شروع ہوتا ہے، اور مزید اسی کیفیت میں بہتر کس طرح سے ہم ہو سکتے ہیں جو اس کیفیت کو ہم مزید چیزیں بہتر کر سکتے ہیں، ایک تو زیادہ کریں، ایک کم کریں۔ تو میں چاہتا ہوں مل جل کے پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم یہ دیکھیں گے تو اس سے بیسیکلی ہمیں تھوڑی سی یہ وجہ بھی پتہ چل جائے گی خوف والی، اور مزید جو ہے ہم ایجنڈا جو اپنا طے کریں گے وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس خوف کا بیسیکلی جو تعلق ہے ہماری کس چیز سے یہ خوف پیدا ہوتا ہے اور کس سے یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اب یہ غور کریں کہ جیسے ہمیں جسمانی علامات آتے ہیں، ٹھیک ہے، شروع میں جب ہلکے تھوڑے، جیسے آپ بتاتے ہیں کہ دل کی دھڑکن ہے، ٹھیک ہے، نمبر 2 جو سانس رکتا ہے، تھرڈ پسینہ آتا ہے، ٹھیک، اور چوتھا جو آپ کو کمزوری سے محسوس ہوتی ہے۔ جب یہ ہلکی پھلکی علامات ہوتی ہیں اس وقت آپ کے ذہن میں سوچیں کیا آتی ہیں؟ یہ کچھ ہو جائے گا، بے چینی سی کیفیت، ٹھیک ہے، کچھ ہو جائے گا، اور جو دل کی دھڑکن کے ساتھ کیا خوف آتا ہے اس وقت سوچ کیا آتی ہے؟ وہ تو سیدھا کہ اب دل گیا جی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے سانس والے سے سانس بند ہو جائے گا، جیسے مطلب موت آ گئی ہے، سانس بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب یہ 3 قسم کی سوچیں آتی ہیں اس وقت یہ آپ کی علامات میں کمی آتی یا اور زیادہ ہو جاتی ہے؟ یہ علامات زیادہ ہوتی ہیں، زیادہ یہ جسمانی جو علامات ہیں ہو جاتی ہیں، اور اس وقت ہم ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں، اور اس وقت آپ کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ بہت بری کیفیت ہوتی ہے، ایک تو افراتفری، گھبراہٹ، اور اس دوران پھر وہ مطلب مجھے کہ میں کسی کو بلاؤں کہ مجھے پکڑو، مجھے لے جاؤ، مطلب عجیب قسم کی افراتفری کی۔ ٹھیک ہے، اب غور کریں کہ یہ 3-4 باتیں تھی، دل کی دھڑکن، سانس جو تنگ ہو رہا رک رہا ہے اس وقت، پسینہ آنا اور کمزوری سے، یہ ہلکی پھلکی تھی، تو اس وقت ہمارے ذہن میں یہ سوچیں آنی شروع ہوگی کہ کچھ ہو جائے گا،
ٹھیک ہے، دل کو کچھ ہونے لگا ہے، بند ہو جائے گا، جی کچھ ہونے لگا سانس، میرا بلڈ پریشر ہائی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، یا میری شوگر نہ ہائی ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، یہ سوچیں آپ. ٹھیک ہے، بلڈ پریشر ہائی نہ ہو جائے، سانس روک نہ جائے، جب یہ 3-4 سوچیں آتی ہیں تو پھر آپ کی یہ کیفیت جو علامات ہیں جسم والی اور ان میں شدت آنا شروع، پھر ہم پھر اس میں گھبراہٹ میں چلے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. بالکل. اچھا، تو اگر ہم یہی علامات ہو رہی ہیں، اگر ان سوچوں کی جگہ ہمارے ذہن میں ہٹ کے کچھ آ جائے، مثلاً جیسے ہم نے یہ 3-4 باتیں پڑھی ہوئی تھیں، اس کی جگہ ہٹ کے کوئی ہم اور اچھا سوچ سکتے ہیں، ان سوچوں کو نہ لائیں. ہاں، اس کی جگہ جو اچھی ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے، کچھ بھی یا میرا وہم ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے، دوسرا میرا خیال ہے، میرا وہم ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی گیس کا پرابلم ہو، کوئی اوور ایٹنگ ہوئی ہو، گیس کا مسئلہ ہو، اوور ایٹنگ کی ہو. ٹھیک ہے. اور اگر ہم پچھلی دفعہ جو ہم نے کوپنگ اسٹیٹمنٹس لکھی تھی ان میں سے اگر کوئی بات ذہن میں آ جائے، جیسے آپ کے ذہن میں آئی بھی ہیں، تو آپ کو بہتر، آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ تسلی ہوئی اس سے، بالکل. اس وقت ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اس میں کوئی خطرہ، اس میں خطرہ کوئی نہیں، اس نہیں میں ہے، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. بالکل. اچھا، اگر یہ 4-5 باتیں اس وقت آپ کے ان کی جگہ ذہن میں آ جائیں تو یہ کیفیت آپ کی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی؟ پھر تو یہ ہوگی نہیں، ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی. کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی. پھر آپ کو گھبراہٹ ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں ہوگا. بچ جائیں گے. اب یہ ذرا غور کریں کہ جسمانی علامات جب ہلکی پھلکی شروع ہوئی تو 3-4 باتیں، یہ دل کی دھڑکن، سانس روکنا، پسینہ آنا اور کمزوری، جب یہ 3-4 علامات ہو رہی تو ہمارے ذہن میں یہ سوچیں آنی شروع ہوگی کہ کچھ ہو جائے گا. بالکل. ہارٹ بند نہ ہو جائے، بند ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، سانس نہ رک جائے، بالکل. بلڈ پریشر ہائی نہ ہو جائے. جب یہ 4-5 سوچیں تو اس وقت ہمارے جو جسمانی علامات تھی ان میں اور زیادہ شدت ہو گئی، ہم نے ایموشنل ہو جاتے، اس وقت ہمیں گھبراہٹ شروع ہو جاتی. تو اس کے بعد ہم نے جب یہی علامات ہو رہی تھی تو اس سے ذرا ہٹ کے سوچا کہ کچھ نہیں ہوگا. ایک آپ نے بڑا اچھا مجھے یہ لکھ کے دیا تھا کہ دل تو ایتھلیٹ کا بھی اتنا تیز دھڑکتا جب بھاگ گیا. ٹھیک ہے، اس سوچ سے بھی بڑا حوصلہ ملا. اب اس وقت ہم نے سوچا کہ اس میں کوئی خطرہ نہیں، گیس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یہ میرا خیال ہو سکتا ہے. جب یہ 4-5 باتیں یہ ہمارے ذہن میں یہ آتی ہیں تو اس وقت ہماری جو اس میں اور کمی آ جاتی ہے. بالکل، پہلے کم تھی اور مزید کمی آ گئی، پھر ہم اس سے بچ گئے. اب غور کریں کہ وہی علامات ہیں، چند یہ سوچیں جو ہیں اس کو اور زیادہ کر دیتے ہیں. جب وہ زیادہ ہوتی ہیں تو اس وقت ہماری گھبراہٹ میں شدت آ جاتی ہے. اب وہی باتیں جو چند ہیں ان کی جگہ ہم نے ہٹ کے سوچا کہ کچھ نہیں ہے، یہ اس میں کوئی خطرہ ایسا نہیں ہے، تو اس میں اور کمی آ گئی اور ہم بچ گئے. اب غور کریں کہ بات وہی ہے لیکن اس کو دیکھنے کی نسلیں دو پہلو ہیں، دو طریقے. اب اس میں پہلا خوف ہمارا یہاں سے شروع ہے جب جسمانی علامات ہمیں شروع ہوتے ہیں. پہلا خوف آتا ہے، اور سیکنڈ خوف ہمارا یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ جب ہم تو اگر ہم دیکھیں اب وہی علامات ہیں، ایک چیز سے کم ہو رہی ہیں، ایک چیز سے زیادہ ہو رہی ہیں. علامات ہوئی میری سوچیں ہی ہیں جو اس کو بڑھا رہی ہیں یا اس کو کم کر رہی ہیں. فرق اتنا ہے کہ یہ منفی جو خود کلامی ہے اور یہ مثبت ہے، خود نتیجے نکالے جا رہے ہیں. اب ان سے وہ اس میں اور شدت آ گئی، اس جذباتی ہو گئے، گھبراہٹ سے. اب جب اس کی جگہ ہم نے یہ تو خوف، مطلب آپ کی جو مثبت تھنکنگ ہے اس سے اور کم ہو. اب وہ اس میں کتاب میں بڑے خوبصورت لکھتا ہے آگے کہ چوائس از اپ ٹو یو، آپ کی مرضی ہے کہ یہ والا راستہ اپنا لیں یا یہ والا. میرے بندے کے خیال میں نیگیٹو سوچ لیں یا پازیٹیو. ٹھیک ہے، جب وہ ظاہر سی بات ہے خوف ذرا زیادہ ہوتا تو اس وقت مشکل لگتی ہے، لیکن اگر ہم آج سے شروع کریں اس طرح سے دیکھنا تو
آہستہ آہستہ بہتری اس میں آ سکتی. ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں؟ بالکل.